نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة کھڑکھڑا دینے والی مل قارعة کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی وما ادراک مل قارعة اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی یوم یکون الناس جس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش تھنی ہوئی رنگین اون کی طرح فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس بہرحال جس کے بھاری ہو گئے میزان فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ من پسند زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور بہرحال جس کے ہلکے ہو گئے میزان فَأُمُّهُ ہاویہ پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے وما ادراک ما ہی اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے نار حامیہ دہکتی ہوئی آگ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ القارعہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سورۃ العادیات میں انسان کی ناشکری اور غفلت کا بیان تھا اور اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کا ایک نام القارعہ ذکر کیا قیامت کے بعض نام بڑے ہی ہولناک ہیں ان میں سے ایک قارعہ بھی ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا الطامۃ الکبریٰ الصاخہ بہت بڑی آفت چیخ و پکار مچا دینے والی اور ایسے ایک نام ہے القارعہ کھڑکھڑا دینے والی جس وقت طوفان سخت آ رہا ہو اور ہوا بہت تیز چل رہی ہو تو ہمارے دروازے زور کے ساتھ لگتے ہیں تو تڑاخ تڑاخ کی آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں کھڑکھڑانا ہر طرف سے ایک شور ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کسی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا ستارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے اور آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے اور اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے
آسمان کو بھی توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اس وقت کی جو ہولناک آواز ہے، اس کے پس منظر میں قیامت کا نام ہے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی اور شور مچا دینے والی۔ وما مل قاریہ، یہ تعجب کو بڑھانے کا ایک انداز ہے۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، تو کیا جانے کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تو نے ایسا شور تو آج تک سنا نہیں، تو نے ایسا ہولناک منظر تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، تیرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیسی ہولناک ہوگی، وہ کیسی خطرناک ہوگی، اور اس دن کیسے دل اڑ جائیں گے، اور اس دن کیا خوفناک منظر ہوگا۔ یہ بات تو ابھی تیرے تصور میں بھی نہیں آئی، اس لیے تجھے قیامت کے بارے میں پورا علم نہیں، اور تجھے قیامت کے بارے میں پوری توجہ اور دھیان نہیں ہو رہا۔ آؤ میں اللہ تمہیں بتاؤں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آج کل لائٹ پہ پتنگ آتے ہیں شام کو، اور بکھرے ہوئے کیسے ہیں کہ وہ کوئی کسی کا منہ اس طرف ہے، کسی کا اس طرف ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، بالآخر پر ادھر پڑے ہوئے ہیں، دھڑ ادھر پڑا ہوا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جھاڑو مار کے صاف کر دیے جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کوئی جل جاتے ہیں، کوئی گر جاتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کچھ ادھموئے سے ہو کر جناب وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ مختلف کیفیات ہوتی ہیں ان کی، مختلف رخ ہوتے ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی بھی حالتیں مختلف ہوں گی، کوئی خوف کے مارے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی چیخ و پکار میں ہوں گے، اور کوئی تڑپ رہے ہوں گے۔ بہرحال انسان اس دن بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ اون کو دھن کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، جیسے روئی اور کپاس کو بستر میں ڈالنے کے لیے دھنتے ہیں اور پھر وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی پہاڑ بھی دھنی ہوئی اون کی طرح یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے کسی نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ٹکڑا پھر بڑا ہوتا ہے اور دھنی ہوئی اون بالکل ٹکڑے سے بھی کم ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے۔ جیسے روئی کے وقت روئی کو تھنتے ہیں، اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پنجتے ہیں، تو اس کے وقت چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، بس یہی کیفیت ہوگی پہاڑوں کے اڑنے کی۔ تشبیہ اللہ نے اس کے ساتھ دی ہے۔ جب انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، اس وقت ہوگا کیا؟ آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلے گا، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کا نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس ہولناک اور خوفناک منظر میں، اس خطرناک منظر میں کامیابی چاہتے ہو تو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال وہ شخص کہ بھاری ہو گئے جس کے میزان، یعنی وہ تولنے والی چیزیں جن کو تولا جائے گا وہ نیکیاں، اگر اس کی زیادہ پڑ گئیں، بھاری ہو گئیں، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند کی زندگی میں، وہ عیش رہائش کو، ٹھہرنے کو، رہنے کو، راضیہ رضا والی، من پسند، یعنی وہ پھر اس وقت اس ہولناک منظر سے بچ کر عیش والی زندگی میں چلا جائے گا، اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو۔ اس لیے میں نے اور آپ نے، ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کرے ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، برائیوں کا پلڑا کم ہو۔ اس کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرنی ہے،
جتنی زیادہ استغفار ہوگی نا جی، اتنا ہی زیادہ وہ برائیوں والا پرلا کم ہوتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کو مبارکباد ہو جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائی گئی۔ استغفار کی کثرت ہے تو مبارکباد ہے، کیوں؟ کہ گناہوں کا وزن کم کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، تو توبہ کی وجہ سے گناہوں کا پڑلا وزن میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب ایک دوسرا پڑلا کم ہوگا تو خواہ نیکیوں والا وزن ہی ہو جائے گا۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ استغفار کرنی ہے۔ دوسرا پھر وہ اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جن سے نیکیوں کے پڑلے میں اضافہ ہو جائے۔ مثلا زبان کے ساتھ ایسے بول زیادہ بولیں جن سے نیکیوں کے پڑلے میں اضافہ ہو۔ مثلا حدیث پاک میں ہے، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب سارے کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جتنا کہو کہتے جاؤ، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے جاؤ۔ یہ کلمات زبان کے اوپر آسان ہیں لیکن دن قیامت کے ترازو کو بھر دینے والے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے بھی کلمات ہیں توحید کے، چاہے وہ سبحان اللہ ہے، چاہے الحمدللہ ہے، چاہے لا الہ الا اللہ ہے، چاہے اللہ اکبر ہے، یہ کلمات ترازو کو بھر دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترازو میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر وزنی اور کوئی چیز نہیں۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، کردار میں، گفتار میں دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، اور زبان کے بول کو احترام کے ساتھ بولنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترازو کو سب سے زیادہ اگر وزن کے ساتھ بھر دینے والی چیز ہے تو وہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا جو بھی دیگر احکامات تھے وہ بتائے۔ جب وہ واپس چلنے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جا، میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے سارے اعمال کی حفاظت کرنے والی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو ضرور بتائیں، ایسا نہ ہو کہ بندہ عمل بڑے بڑے کرے اور پھر کوئی ایسا کام ہو جائے کہ عمل ہی ضائع ہو جائے۔ 10 کلو کا شاپر چینی کا بھر کے لے کے آ رہا ہو، نیچے سوراخ ہو، سارا ہی راستے میں گر جائے، تو فائدہ کیا ہوا اس چینی کے لانے کا جو راستے میں گر جائے؟ اس نیکی کے کرنے کا فائدہ ہی کیا ہوا جو ترازو تک ہی نہ پہنچ سکے، پہلے ہی ضائع ہو جائے۔ تو نیکی کو میزان تک پہنچانا، نیکی کو ترازو تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیری نیکیوں کی حفاظت کرے، وہاں تک پہنچائے جہاں پہنچانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ایسا بول نہ بول جس کے ساتھ اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو گیا تو نیکیاں تیری ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا بول بولتا ہے دکھ بھرا کہ جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، بلکہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلط بات کی بھی ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ سے جہنم میں اتنا گہرا گر جاتا ہے جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے، جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے، اتنا نیچے پستی میں چلا جاتا ہے اس بات کی وجہ سے جو کسی کے لیے ایسی بات بولی ہے کہ اس کو اذیت کا باعث بنی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں میزان کو خراب کرنے والی ہیں۔
اچھا اخلاق میزان کو بھر دینے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا، من چاہی زندگی میں ہوگا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیاں کم پڑ گئی، برائیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ پھر تعجب دلانے کے لیے، تجھے پتہ بھی ہے وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، دہکتی ہوئی آگ ہے، اس آگ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس آگ سے حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ تنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال جس کے بھاری ہو گئے میزان، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند کی من چاہی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی